السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے حکایت صحابہ پیش کروں۔ صرف دنیاوی شرافت کی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کو اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شریف لوگوں میں ہے، واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاہ نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہلے جیسوں اگر ساری دنیا بھر جائے تو ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ فائدہ مطلب یہ کہ محض دنیاوی شرافت اللہ کے یہاں کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں کوئی بھی وقت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفا سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی وقت سے دیکھی جاتی ہے اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک نام ہی کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ ناظرین، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک ہمارا نام لینے والا اس روئے زمین پر زندہ رہے گا تب تک قیامت نہیں ہوگی۔ ایک ایک کلمہ گو جب ختم ہو جائے گا تب قیامت ہوگی۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کے طفیل میں یہ دنیا قائم ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ مگر آج دنیاوی حساب سے لوگ دنیا والوں کی قدر کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، باڑی ہے، بنگلہ ہے، اچھے عہدے پر ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہو گیا۔ یہ آدمی نہیں دیکھتا کہ وہ آدمی کتنا دیندار ہے، کتنا اللہ کے حکم کو مان کر چلنے والا ہے، کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہی بات ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، مفلوق الحال ہے، پیسہ دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں مگر آخرت کے اعتبار سے وہ بادشاہ ہے۔ اس لیے کہ آپ دن رات جو نیکی کر رہے ہیں، ایک لفظ، ایک حرف پر 10 نیکی، الف لام میم 3 ہے، 30 نیکی۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سب عبادت میں شمار ہے۔ اگر اس کو ایک وائلن کیا جائے نیکی کو پیسے کے عوض سے تو کروڑوں اربوں کے مالک ہیں یہ۔ اور آپ دنیا کے اعتبار سے آپ 1000 کمائیں گے، لاکھ کما لیں گے روزانہ۔ اس کا ہے ایک نماز پڑھنے پر آپ کو 3 کروڑ کتنا فائدہ ہے، نیکی ہے، بتائیے۔ تو اس حساب سے، اس اعتبار سے وہ آدمی تو بادشاہ ہے۔